ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 20 ایسے ممالک ہیں جہاں کی پاپولیشن بہت ہی تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی ہے، اور وہاں کے حکمرانوں کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ ان کے ہاں شرح پیدائش کم ہوتی رہی تو ان کی پاپولیشن کم ہو جائے گی اور اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ چنانچہ 2020 سے 2050 تک بلغاریہ میں 22.5%، لتھوانیا میں 22.1%، لاٹویا میں 21.6%، یوکرین میں 19.5% اور اسی طرح جاپان میں 16.3% پاپولیشن کم ہونے کی امید ہے۔ جاپان جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، وہاں بھی یہ پرابلم بہت ہی بڑے پیمانے پر آ چکا ہے۔ چنانچہ جاپان کے پرائم منسٹر کے AD اور ایڈوائزر نے کہا ہے کہ جاپان ول ڈس ایپیئر وداؤٹ ایکشنز آن برتھس، کہ اگر شرح پیدائش اسی طرح گرتی رہی تو جاپان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آخر جاپانی حکومت کو اتنی پریشانی کیوں ہے کہ ان کی آبادی اتنی تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال 8 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ 15 لاکھ سے زائد لوگوں کی اموات ہوئی۔ اگر یہ ریشیو رہا کہ 8 لاکھ پیدائش ہوئی اور 15 لاکھ مرے تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جاپان کی آبادی اسی تیزی کے ساتھ گرتی رہی تو وہاں نوجوانوں کی کمی ہو جائے گی، تو پھر آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے نوجوان نہیں ملیں گے، اکنامک ایکٹیویٹیز کم ہو جائے گی، ہوٹل، ریسٹورنٹ، فیکٹریز میں کام کرنے والے نہیں ملیں گے، اور جو پورے نیشن کی بزنس ایکٹیویٹیز ہے اس کو وہ پاور نہیں ملے گا جو لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ جاپان کی حکومت اس وقت پریشان ہے کہ کس طرح وہاں شرح پیدائش کو بڑھایا جائے۔ 1975 میں جاپان کے اندر 21% خواتین سنگل تھی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن 2020 میں یہ بڑھ کر کے 66% ہو گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جس ملک کی 66% خواتین شادی نہیں کریں گی، سنگل رہیں گی، تو وہاں پر بچوں کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اور پھر وہاں کی آبادی گھٹتی چلی جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں کے سابق وزیر انصاف جو ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ نہیں کیا گیا تو سوشل سیکورٹی سسٹم ہمارا کولاپس کر جائے گا، انڈسٹریز اور اکنامک طاقت ہماری ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح ڈیفنس کے اندر اور آرمی کے اندر کام کرنے والے نوجوان نہیں ملیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ آج سے 1 صدی پہلے برتھ کنٹرول اور پاپولیشن کنٹرول کا جو نعرہ ترقی یافتہ ممالک نے دیا تھا، اب وہ واپس اسی پر آ رہے ہیں جس کی دعوت اسلام نے دی ہے۔ تو اسلام کی دعوت جو ہماگیر، عالمگیر اور دائمی ہے، یقیناً وہی دعوت آج بھی ترقی یافتہ ممالک کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تمام ترقی یافتہ ممالک اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے مطالعہ کر کے اپنے ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، جو یقیناً نہ صرف یہ کہ ان کے ملک کے لیے بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ذریعہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔